بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اللہ سے ایک دعا ہے آپ کے لیے اور اپنے لیے۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے اور تمام دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحج کی آیت نمبر 78 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ اس کی تفسیر ہے، جہاد سے مراد محض قتال اور جنگ نہیں ہے بلکہ یہ لفظ جدوجہد اور کشمکش اور انتہائی سعی و کوشش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر جہاد اور مجاہد میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ مزاحمت کرنے والی کچھ طاقتیں ہیں جن کے مقابلے میں یہ جدوجہد مطلوب ہے، اور اس کے ساتھ فی اللہ کی قید یہ متعین کر دیتی ہے کہ مزاحمت کرنے والی طاقتیں وہ ہیں جو اللہ کی بندگی اور اس کی رضا جوئی میں اور اس کی راہ پر چلنے میں مانع ہیں، اور جدوجہد کا مقصود یہ ہے کہ ان کی مزاحمت کو شکست دے کر آدمی خود بھی اللہ کی ٹھیک ٹھیک بندگی کرے اور دنیا میں بھی اس کا کلمہ بلند اور کفر الحاد کے کلمے پست کر دینے کے لیے جان لڑا دے۔ اس مجاہدے کا اولین ہدف آدمی کا اپنا نفس امارہ ہے جو ہر وقت خدا سے بغاوت کرنے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے اور آدمی کو ایمان و اطاعت کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے جب تک اس کو مسخر نہ کر لیا جائے۔ باہر کسی مجاہدے کا امکان نہیں ہے۔ اسی لیے ایک جنگ سے واپس آنے والے غازیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے ہو۔ عرض کیا گیا وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا آدمی کی خود اپنی خواہش نفس کے خلاف جدوجہد۔ اس کے بعد جہاد کا وسیع تر میدان پوری دنیا ہے جس میں کام کرنے والی تمام بغاوت کیش اور بغاوت آموز اور بغاوت انگیز طاقتوں کے خلاف دل اور دماغ اور جسم اور مال کی ساری قوتوں کے ساتھ سعی و جہد کرنا وہ حق جہاد ہے جسے ادا کرنے کا یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی تمام نوع انسانی میں سے تم لوگ اس خدمت کے لیے منتخب کر لیے گئے ہو جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان فرمایا گیا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ میں فرمایا جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آیت نمبر 143، یعنی ہم نے تمہیں امت وسط یعنی درمیانی امت بنایا۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یعنی تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے درمیان کھڑے کیے گئے ہو۔
آیت نمبر 110، یہاں اس امر پر بھی متنبع کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت بن جملہ ان آیات کے ہیں جو صحابہ کرام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں اور ان لوگوں کی غلطی ثابت کرتی ہیں جو صحابہ پر زبان تان دراز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس آیت کے براہ راست مخاطب صحابہ ہی ہیں، دوسرے لوگوں کو اس کا خطاب بالطبع پہنچتا ہے، یعنی تمہاری زندگی کو ان تمام بے جا قیود سے آزاد کر دیا گیا ہے جو پچھلی امتوں کے فقیہوں اور فریسیوں اور پاپاؤں نے عائد کر دی تھی۔ نہ یہاں فکر و خیال پر وہ پابندیاں ہیں جو علمی ترقی میں مانع ہوں، اور نہ عملی زندگی پر وہ پابندیاں ہیں جو تمدن اور معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ بنے۔ ایک سادہ اور سہل عقیدہ و قانون تم کو دیا گیا ہے جس کو لے کر تم جتنا آگے چاہو بڑھ سکتے ہو۔ یہاں جس مضمون کو ثبوتی و ایجابی انداز میں بیان کیا گیا ہے وہی ایک دوسری جگہ سلبی انداز میں ارشاد ہوا ہے کہ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم طیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضعہم عنہم اسرہم واغلال التی کانت علیہم، یعنی یہ رسول ان کو جانی پہچانی نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور ان برائیوں سے روکتا ہے جن سے فطرت انسانی انکار کرتی ہے، اور وہ چیزیں حلال کرتا ہے جو پاکیزہ ہیں اور وہ چیزیں حرام کرتا ہے جو گندی ہیں، اور ان پر سے وہ بھاری بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ زنجیریں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 157۔ اگرچہ اسلام کو ملت نوح علیہ السلام، ملت موسیٰ علیہ السلام، ملت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح کہا جا سکتا ہے جس طرح ملت ابراہیم علیہ السلام، لیکن قرآن مجید میں اس کو بار بار ملت ابراہیم کہہ کر اس کے اتباع کی دعوت تین وجہ سے دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب تھے اور وہ حضرت ابراہیم سے جس طرح مانوس تھے کسی اور سے نہ تھے۔ ان کی تاریخ، روایات اور معتقدات میں جس شخصیت کا رسوخ و اثر رچا ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم ہی کی شخصیت تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ہی وہ شخص تھے جن کے بزرگی پر یہودی، عیسائی، مسلمان، مشرکین عرب اور شرق اوسط کے سبائی سب متفق تھے۔ انبیاء میں کوئی دوسرا ایسا نہ تھا اور نہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب ملتوں کی پیدائش سے پہلے گزرے ہیں۔ یہودیت، عیسائیت اور سابیت کے متعلق تو معلوم ہی ہے کہ سب بعد کی پیداوار ہیں۔ رہے مشرکین عرب تو وہ بھی یہ مانتے تھے۔ ان کے ہاں بت پرستی کا رواج عمر بن لوہی سے شروع ہوا جو بنی خزاع کا سردار تھا اور مآب یا مواعب کے علاقے سے حبل نامی بت لے آیا تھا۔ اس کا زمانہ زیادہ سے زیادہ 500-600 سال قبل مسیح کا ہے، لہٰذا یہ ملت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد پیدا ہوئی۔ اس صورتحال میں قرآن جب کہتا ہے کہ ان ملتوں کے بجائے ملت ابراہیم کو اختیار کرو تو وہ دراصل اس حقیقت پر متنبع کرتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام برحق اور برسر ہدایت تھے اور ان ملتوں میں سے کسی کے پیرو نہ تھے تو لا محالہ پھر وہی ملت اصل ملت حق ہے، نہ کہ یہ بعد کی ملتیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسی ملت کی طرف ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ تفہیم القرآن جلد اول سورہ البقرہ حواشی نمبر 134 اور 135، آل عمران حواشی نمبر 58-79، جلد 2 النحل حاشیہ نمبر 120، سورہ الحج حاشیہ نمبر 132۔ تمہارا کا خطاب مخصوص طور پر صرف انہی اہل ایمان کی طرف نہیں ہے جو اس آیت کے نزول کے وقت موجود تھے یا اس کے بعد اہل ایمان کی صف میں داخل ہوئے، بلکہ اس کے مخاطب تمام وہ لوگ ہیں جو آغاز تاریخ انسانی سے توحید آخرت، رسالت اور کتب الہی کے ماننے والے رہے ہیں۔
مدعا یہ ہے کہ اس ملت حق کے ماننے والے پہلے بھی نوحی، ابراہیمی، موسوی، مسیحی وغیرہ نہیں کہلاتے تھے، بلکہ ان کا نام مسلم یعنی اللہ کے تابع فرمان تھا، اور آج بھی وہ محمدی نہیں بلکہ مسلم ہیں۔ اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے یہ سوال معمہ بن گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کا نام قرآن سے پہلے کس کتاب میں مسلم رکھا گیا تھا؟ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول البقرہ حاشیہ نمبر 144۔ اس سے زیادہ شرح و بسط کے ساتھ اس مضمون پر ہم نے اپنے رسالہ شہادت حق میں روشنی ڈالی ہے، یا دوسرے الفاظ میں اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ہدایت اور قانون زندگی بھی اسی سے لو، اطاعت بھی اسی کی کرو، خوف بھی اسی کا رکھو، امیدیں بھی اسی سے وابستہ کرو، مدد کے لیے بھی اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اور اپنے توکل و اعتماد کا سہارا بھی اسی کی ذات کو بناؤ۔ یہاں سورہ الحج مکمل ہوتی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ المومنون سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔